إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے محتاج ہو، فقراء ہو. یہ صرف اللہ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام تعریفوں کا حقدار ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بسایا تو اس کو کچھ صلاحیتیں عطا فرمائیں، اس کی ضروریات پیدا فرمائیں، ان حاجات کے حاصل کرنے کے لیے اس کو وسائل دیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس کے لیے مسائل بھی رکھے. اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الاسباب بنایا اور انسان کو کوشش کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انسان اپنے مقاصد کے حصول میں اور اپنے مسائل کے حل میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. ایک کافر اس بات کو نہیں جانتا، اس لیے زندگی میں جو کچھ اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنے مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، اپنے دوست احباب، اپنی سیاسی طاقت اور اس طرح کی جو بھی چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان پر بھروسہ کرتا ہے. اسی طرح سے جب مسائل آتے ہیں تو پھر بیماری کے اعتبار سے ڈاکٹر یا کسی اور مسئلے کے اعتبار سے مددگاروں کے اوپر اس کی نگاہ ہوتی ہے کہ یہی میرا مسئلہ حل کریں گے. لیکن مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن اپنے مقصد کے پورا کرنے میں یا اپنے مسائل کے حل کرنے میں ان تمام اسباب اور وسائل کو اختیار کرتا ہے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی، اس کے لیے مہیا کی. لیکن ان تمام صلاحیتوں اور ان تمام وسائل کے بعد بھی اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر اللہ رب العالمین نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر کچھ نہ بھی ہو، میرے پاس کوئی وسائل میرے پاس نہ ہو، سب طرف سے راستے بند دکھائی دیتے ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو حل کرنا چاہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کھولنا چاہے، تو ساری مخلوق مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتی ہے. لہٰذا ایک مومن کے لیے یہ عقیدہ دنیا میں نہ صرف مسائل کے حل کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ایمان کی قوت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے اندر بہادری اور ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے. لہٰذا آج کے اس مختصر سے وقت میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم اس اعلیٰ وصف کو حاصل کر کے، اس بڑی چیز کو حاصل کر کے دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے حقدار بن سکیں، اور آخرت میں بھی اس اعلیٰ نعمت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کے مقرب اور انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو سکیں. آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اور احادیث میں توکل کے بارے میں کیا باتیں آئی ہیں. توکل کے معنی اللہ پر بھروسے کے ہوتے ہیں. ایک انسان اللہ پر توکل کرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرے، چاہے وہ کچھ حاصل کرنا ہو یا کسی مصیبت سے بچنا ہو، وہ اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل کرے گا، اللہ ہی وہ چیز مجھے دلائے گا جو مجھے چاہیے. اس کا نام توکل ہے. اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے
اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتماد کرنا یہ توکل کی اصل ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور کئی آیتیں اس سلسلے میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ ان مشرکین سے کہیے، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا تمہارے یہ معبود اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمت، اور تمہارے یہ جھوٹے معبود اگر اللہ رب العالمین رحمت کا ارادہ کرے، کسی بندے پر اپنی رحمت ڈالنا چاہے، تو کیا یہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہیے حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہا کہ واقعی بھروسہ کرنے کا حقدار اللہ ہے، اور سچا بھروسہ کرنے والے، ایسا بھروسہ جو ٹوٹتا نہیں ہے، ایسا بھروسہ کرنے والے واقعی اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، سارے معبود مل کر بھی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا، خیر کا فیصلہ کرے تو سارے بت مل کر، سارے معبود مل کر، سارے جھوٹے معبود مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کسی بندے سے روک نہیں سکتے۔ تو جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو ایک انسان کو کسی اور سے نہ امید رکھنا چاہیے نہ خوف رکھنا چاہیے، بلکہ حقیقی امید اور حقیقی خوف اللہ رب العالمین ہی سے رکھنا چاہیے۔ وہی ہے جو عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو روکتا ہے، لہٰذا ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہ رکھنی چاہیے۔ توکل کی دین میں اہمیت کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا کتنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر یہ بات بیان کی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ توکل ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان کے پاس توکل نہ ہو تو اس کے ایمان میں خرابی ہے، بلکہ ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے، اور ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے توکل ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، وہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روکتا ہے، جس کو چاہتا ہے راحت پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مصیبت میں ڈالتا ہے، اللہ کا فیصلہ پوری کائنات میں چلتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو زندگی کے تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ یہ تمام عقائد ایک بندے کے دل میں ہوں اور اللہ پر بھروسہ نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا ایمان واقعی سچا ہے، پکا ہے، پختہ ہے، اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، اگر واقعی تمہارا ایمان صحیح ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی اور نہیں جو عبادت کے لائق ہو، اللہ لا الہ الا ہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس پھر اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ التغابن کی آیت نمبر 13 ہے۔ ان دو آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، چاہے اچھے حالات کے چاہنے کے اعتبار سے ہو
یا برے حالات کے جانے کے اعتبار سے انسان خیر چاہتا ہو یا شر سے نجات چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس بات کا یقین رکھے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ آپ دیکھیں گے کہ سارے نبی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تھے۔ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے مسلمان بدقسمتی سے اور علم کی کمی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسی طرح سے اللہ کے اولیاء کو اپنی زندگی کے مسائل میں پکارتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل کو حل فرمائیں، لیکن یہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ بلا شبہ انبیاء کا احترام، محبت ایمان ہے، اسی طرح سے اولیاء کا اکرام اور ان کی محبت ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی نبی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ولی کو۔ اس لیے ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مصیبت کے اوقات میں اللہ کے نبیوں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو یا کسی اور کو، جن و شیاطین کو، کسی کو بھی پکارنے کی بجائے وہ اللہ رب العالمین کو پکارنے والا بنے، اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سوا میرا مسئلہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نبیوں کا طریقہ اس میں کیا تھا۔ خود نبی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج مانتے تھے اور اپنے مسائل میں اللہ رب العالمین ہی کی حفاظت اور اس کی نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس بارے میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس پچھلے قوموں کے واقعات نہیں آئے، ان کی خبر نہیں آئی؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم ثمود کا واقعہ، کیا تمہارے پاس ان کے حالات نہیں پہنچے؟ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ بھی جو ان کے بعد گزرے ہیں، لا يعلمهم الا اللہ، ان کا حال اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ مارے اور کہا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، تمہیں جو کچھ پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم صاف اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس پیغام کو لے کر تم آئے ہو ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں شک ہے اور ہم اس کے بارے میں عدم اطمینان کا شکار ہیں، ہمیں اطمینان نہیں تمہاری بات پر۔ تم اللہ کی طرف سے رسول ہو، یہ پیغام اللہ کا ہے، تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہمارے دل میں اس پر شک ہے اور ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو عدم سے وجود دیا، وہ نہیں تھے آسمان نہ زمین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، اس لیے دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے تمہارے گناہوں کی۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں حق کی طرف، دین کی طرف، توحید کی طرف اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تاکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مدت تک تمہیں مہلت دے دے تاکہ تم عمل کرو۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، لیکن قوم نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ نہیں، تم بس ہماری طرح کے انسان۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم تو بس یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ہمیں ان سے بھٹکا دیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے بتوں سے دور کر دو، ان کے معبودوں سے دور کر دو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی نشانی لے آؤ تاکہ ہم ایمان لے آئیں، ہمارے پاس ایک کھلی دلیل لے کر آؤ، نشانی لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، رسولوں نے کہا کہ دیکھو اگرچہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر اپنی طرف سے احسان فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول بنایا، تم کو نہیں، کسی اور کو نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ اپنے جس بندے پر چاہے نبوت اور رسالت کا احسان اور انعام کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے مطالبے پر کوئی نشانی لے آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود چاہے۔
اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی معجزہ نہیں لا سکتے، کوئی نشانی نہیں لا سکتے کہ اس کو دیکھ کر تم ایمان لے آؤ، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہم اپنے مسائل کے حل میں، اپنی زندگی کی ضروریات میں اللہ تعالیٰ پر کیوں بھروسہ نہ رکھیں، جبکہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اپنی راہوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی۔ اب باقی ساری چیزیں تو چھوٹی، کھانا پینا لباس دوائی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں، سب سے بڑی چیز ہدایت۔ اللہ نے جب ہدایت دے دی ہم کو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ پر کیسے بھروسہ نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہوں کی ہدایت، صراط مستقیم کی ہدایت ہم کو دی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تکلیف تم ہم کو پہنچاؤ گے اس دین کی دعوت پر تو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل کرنے والوں کو، بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کفر کرنے والوں نے پھر اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ حالات کے اعتبار سے غور کریں، آیات پر ہر زمانے میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ اہل باطل کی جب کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی وطن میں جب کثرت ہوتی ہے تو وہ اہل حق کو مجبور کرتے ہیں یا تو ہم سے ہمارے جیسے ہو جاؤ یا تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال پھینکیں گے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے، یا تو تم ہم جیسے بن جاؤ، ہمارے ساتھ تم مل جاؤ، یا پھر تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کفر کرنے والوں نے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ، جس دین پر پہلے باپ دادا ہمارے چلتے آئے ہیں، جس پر تم بھی پہلے تھے، یعنی انہوں نے کہا رسول تو نہیں تھے لیکن یہ سمجھتے تھے، تو تم واپس سے اس دین میں لوٹ آؤ جس دین میں ہمارا پورا سماج پڑا ہوا تھا، ورنہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے۔ رسول کبھی شرک نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ قوم کا حصہ تھے لہذا قوم نے کہا کہ قوم کے دین میں واپس لوٹاؤ نہیں تو زمین سے باہر کر دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف پیغام بھیجا، اب ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اب ہماری طرف سے طے ہو چکا ہے کہ ظالموں کو ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور تمہیں ان کے بعد ہم زمین میں بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور یہ پیغام اس کے لیے ہے، یہ عبرت اس کے لیے ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے دن ڈرتا رہا اور قیامت کے دن کی وعید سے ڈرتا رہا۔ یہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی۔ قوم کہہ رہی تھی کہ تم یا تو ہمارے دین کو مان لو یا ہم تم کو زمین سے نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے نہیں دنیا سے نکال دیا۔ رسولوں نے بھروسہ کس پر کیا؟ کسی فوج پر، کسی طاقت پر، اپنی صلاحیت پر نہیں، قوم کی دشمنی کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی اور بھروسہ اللہ پر رکھا۔ بعض اوقات سیاسی حالات بگڑتے ہیں، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، اہل ایمان ڈرتے ہیں، معلوم نہیں کل حالات کیا کروٹ لیں، حکومتیں ایک کے بعد ایک بدلتی رہتی ہیں، کبھی اچھی حکومت آتی ہے، کبھی ظالم حکومت آتی ہے، کبھی حالات برے سے برے ہوتے چلے جاتے ہیں، دل میں ڈر ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کل کیا ہو، مستقبل کے صفحات میں کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن ایسے حالات میں مسلمان کو ہمت نہیں کھونا چاہیے۔ اچھے برے حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں، اہل ایمان کا اپنی ذمہ داری پر اس کی نگاہ ہوتی ہے اہل ایمان کی کہ ہم کو کام کیا کرنا ہے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اور دوسرے یہ کہ پھر اس کے نتیجے میں مصیبتیں آئیں گی تو ان مصیبتوں میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، اور اللہ کی بجائے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالی حفاظت کرنے پر آئیں اس کے بعد کسی اور کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ اگر مدد کرنے پر آئیں اس کے بعد کسی اور کی مدد کے ہم محتاج نہیں۔ یہ رسولوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور رسولوں کی مخالفت کرنے والے اللہ رب العالمین نے انہیں زمین سے پاک کر دیا، زمین سے صاف کر دیا۔
رسولوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اللہ تھا، اور ان کے بالمقابل دوسروں کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی حفاظت سے بڑھ کے کسی کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں نکلے، غار ثور میں جا کر پناہ لی، وہاں چھپے ہوئے مشرکین ڈھونڈتے 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 وہاں تک آ پہنچے، غار کے دہانے تک آ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دکھائی دے رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھا، فرفعت رأسی فاذا انا باقدام القوم، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو قوم کے قدم مجھے دکھائی دینے لگے، مشرکین آ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں دکھائی دینے لگے۔ فقلت یا نبی اللہ لو ان بعضهم طأطأ بصره رآنا، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی جھک کے نیچے دیکھ لے تو ہم دونوں دکھائی دیں گے، پکڑے گئے ہم لوگ، اگر ذرا سا جھک کے کوئی دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ قال اسکت یا ابا بکر اثنان اللہ ثالثہما، آپ نے کہا اے ابو بکر چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، آواز مت کرو۔ اسکت یا ابا بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ، یعنی ہم دو اکیلے نہیں ہیں، ان کے مقابلے میں تم کیا سمجھتے ہو، ہم دو ہی ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، ہم دو اکیلے نہیں ہیں۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے لیے کوئی تباہی کا پیغام لے کر نہیں آ سکتا ہے، جب اللہ ہماری حفاظت پر ہے تو ہم کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ بھی اللہ پر تھا، ایسے مشکل وقت میں بھی آپ جھجکے نہیں، آپ خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اس یقین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا تم خاموش رہو، اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ شور شرابہ کریں اور کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ بھی نادانی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، حدیث بہت عمدہ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے چپ ہو، یہ نہیں کہا کہ شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کو احتیاط بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ برے حالات میں مسلمان اپنی طرف سے کوئی بھی بیوقوفی کریں اور اس کے بعد میں کہنے اللہ مالک ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جہالت نہیں کرنا چاہیے، حفاظت کے احتیاط کے سارے اسباب اختیار کریں، لیکن ان اسباب پر اعتماد نہ کریں، اعتماد اللہ پر ہو۔ دل کا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور ہاتھ پاؤں کا کام اسباب اختیار کرنا ہے۔ لہٰذا یہ دین ہے کہ ایک آدمی اسباب بھی اختیار کرے، احتیاط بھی کرے، یہ نہیں کہ آدمی دوائی استعمال نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا میں بالکل بے احتیاط کہیں بھی چلا جاؤں گا، کچھ بھی کروں گا، آگ میں کود جاؤں گا اور اللہ بچانے والا ہے، بچائے گا، نہیں، یہ جہالت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نبیوں کا طریقہ یہ کہ آدمی احتیاط کرے، لیکن احتیاط کے بعد اس احتیاط کو اپنا رب نہ بنائے، احتیاط کو رب نہ بنائے، ڈاکٹر کو رب نہ بنائے، دوائی کو رب نہ بنائے، وہ مال و دولت کو رب نہ بنائے، وہ اپنے اسباب کو، اپنی تجارت کو اپنا رب نہ بنائے، وہ رب اللہ ہی کو مانے، لیکن یہ یقین رکھے کہ میری تجارت میں نفع اللہ ڈالے گا، میری دوائی میں شفا اللہ ڈالے گا، میری حفاظت کے اسباب کو اللہ تعالیٰ کامیاب میرے لیے کرے گا، اللہ کرے گا، اور اللہ نہ کرے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ یقین اگر آدمی کے دل میں ہو تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اس کی دنیا کی بھی حفاظت اور اس کے دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مزید اس بات کو اور بھی زیادہ واضح کرتی ہے۔ ہمارا دین بڑا پیارا ہے۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے اسباب اور وسائل ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کہتا بھائی دنیا میں جان ہے تو جہان ہے، یا اگر میرے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یا میرے پاس دنیا کی سیاست ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے۔ بعض لوگ یہاں تک کہ کفر میں چلے جاتے ہیں، جیسے مثلا کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ اگر ہم نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے تو کیا اللہ پھر بھی ہم کو پال سکتا ہے؟ اللہ پھر بھی پال سکتا ہے۔ آدمی بعض اوقات کفریہ کلمات کہتا ہے، لیکن دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے دے گا۔ یہ یقین جھوٹا یقین ہے۔ اللہ دے سکتا ہے، لیکن دے گا اللہ پر اپنی طرف سے فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی مال تھا، نہ کوئی دکان تھی، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کچھ بھی تھا،
ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین نے بچے کو رکھ کے پالا ہے. اللہ قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بندہ تجارت کرے، دوائی استعمال کرے، اسباب اختیار کرے. وہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. لہٰذا اسلام میں ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے اونٹ کے بارے میں اس نے پوچھا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر توکل کروں، اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں، یا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے. یعنی وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ جب اونٹ میرا جانا ہوگا تو جائے گا اور رکنا ہوگا تو رکے گا، تو اونٹ کو رسی سے باندھ کے جب تقدیر ہی میں ہو یا اللہ تعالیٰ اگر اس کو حفاظت کرنا ہی چاہے تو پھر کھلا چھوڑ کے بھی وہ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا صرف کافی ہے یا اسباب بھی اختیار کرنا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعقلها وتوکل، اپنے اونٹ کو اچھی طرح باندھ اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھ. اس سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، جس کو یہ حدیث ترمذی کی ہے اور حسن درجے کی ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دو حکم دیے. ایک حکم تو یہ دیا کہ اونٹ کو باندھ، اور دوسرا حکم دیا اللہ پر بھروسہ رکھ. باندھنے کا حکم دل کو نہیں، ہاتھ کو ہے، اور بھروسہ رکھنے کا حکم دل کو ہے. ہاتھ اپنا کام کریں، دل اپنا کام کریں. ہاتھ اسباب اختیار کریں، رسی اٹھائیں، اونٹ کو باندھے، اور دل اپنا کام کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے. بعض اوقات ہاتھ والا کام انسان کرتا ہے، دل والا نہیں، اور بعض اوقات دل والا کرتا ہے، ہاتھ والا نہیں. دونوں کو جمع کرنا دین ہے، دونوں کو جمع کرنا دین. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کام دھندے کی کیا ضرورت ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، چاہے گا دے گا، چاہے نہیں دے گا، اور ہمارا بھروسہ اللہ دے گا، تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کام کاج سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جاہل ہے، یہ جاہل ہے. یہ ایسے ہی جیسے ایک انسان اولاد کی امید رکھے اور شادی نہ کرے. اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، تبھی تو جا کے اولاد کا سبب پیدا ہو سکتا ہے. مولوی صاحب کے پاس جا کے کہے مولوی صاحب دعا کیجئے میرے لیے اور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. مولوی صاحب بار بار دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. ایک دل میں خیال آیا، پوچھ تو لیں. پوچھا کہ بھائی تمہارا نکاح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ کہا نکاح ہی نہیں ہوا ہے. تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی پہلے نکاح کرو، اس کے بعد آ کے دعا کے لیے کہو. اللہ پر بھروسہ کرنا، دعا کرنا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو اسباب نبیوں نے بھی اختیار کیے ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے. یہ جہالت ہے کہ انسان اسباب کا انکار کرے اور پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسباب کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے اور اللہ پر توکل کرنا بھی ضروری ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کا، ان وسائل کا، ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. ان کے بغیر بھی کر سکتا ہے، ان کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. جب کعبہ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی فوج تھی، نہ صحابہ تھے، نہ کوئی اور تھا، اللہ رب العالمین نے ابابیل کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پرندے بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، کوئی بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے آگ ہی کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے آگ ہی کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی مدد کا محتاج نہیں. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اہل الیمن یحجون ویتزودون. یمن کے لوگ حج کرتے ولا یتزودون، لیکن اپنے ساتھ توشہ سفر میں نہیں لے جاتے. حج کے لیے اس زمانے میں یہاں پلین کی طرح تو سفر نہیں تھا کہ راستے میں بہت سارے مال مل جائیں گے، جو چاہے کھانا ہے کھاؤ، جو ہے ایئرپورٹ پہ سب کچھ مل جائے. نہیں تھا ایسا. آدمی کو کئی دنوں کا سفر، بلکہ مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا ریگستان میں. تو کہا کہ وہ لوگ حج کرتے تھے یمن والے، لیکن اپنے ساتھ زاد راہ توشہ نہیں لے جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بڑے
ڈٹ کر کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پہ، اس لیے ہم اب ساتھ میں کوئی توشہ نہیں لے جا رہے. لیکن کہتے ہیں فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، لیکن جب مکہ پہنچتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، سارا جو بھی ساتھ میں ہوتا ہے، جو بھی پیسے جو بھی ان کے پاس تھا ختم ہو جاتا. تو کیا کرتے؟ لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کرتے. جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کرتے، مانگنا شروع کرتے. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زاد راہ اختیار کرو، توشہ ساتھ میں سفر میں لے لیا کرو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تو بہترین توشہ تقویٰ ہے، یعنی اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں لے لیا کرو سفر میں، حج کے سفر میں. اور بہترین چیز جو ساتھ میں توشے کے طور پر لینے کی ہے، جو سب سے زیادہ ضرورت جس کی پڑنے والی، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. سفر میں، حضر میں، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں کہ ایک انسان اپنے ساتھ توشہ نہ لے اور کہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، پھر بعد میں محتاج ہو جائے اور پھر بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، کوشش کرے، اور اس کے بعد بھی اگر اسباب نہ ہو تو پھر اور بات ہے کہ آدمی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے. آئیے دیکھتے ہیں توکل کے فوائد کیا ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب آدمی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے تو وہ طاقتور بن جاتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے. آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا، کورونا وائرس ہے، کبھی کوئی اور بیماری آئے گی، کبھی ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے، کبھی کسی اور چیز کا ڈر ہے. آدمی چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے. کوئی سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا. اتنا گھبرا جاتا ہے آدمی کہ اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. اتنا گھبرا جاتا ہے کہ زندگی خراب ہو جاتی ہے، سکون خراب، نیندیں حرام، آدمی یعنی پریشان ہو جاتا ہے، صاف اپنی سیدھی سادی زندگی بھی گزار نہیں پاتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. برے سے برے حالات آ جائیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، چاہے بیماری ہو، چاہے فقر و فاقے کا معاملہ ہو، چاہے سیاسی حالات کا بگاڑ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو. انسان کو اللہ پہ جب بھروسہ رہتا ہے تو اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد پر نہ ہو، تو پھر اللہ کی بات اور ہے کون جو تمہاری مدد کرے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھے. یہاں ہی بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر نہ ہو تو تمہارے پاس فوج ہو، تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہو، تمہارے پاس مال و دولت ہو، تمہارے پاس مین پاور، منی پاور سب ہو، تمہارے پاس اگر اللہ نہ ہو تو تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے شکست سے، تم کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے ناکامی سے. لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ وسائل اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے. دوسرا فائدہ اللہ پر بھروسے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بندے کے لیے کفایت کرتا ہے. بعض اوقات انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ ساری کوشش کر کے بھی ڈاکٹر ہار چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. کبھی تجارت کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ بعد ایک ناکامی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم، اب آگے کیا کروں. بیماری کے اعتبار سے لگتا ہے آگے کیا کیا جائے. کبھی کبھی زندگی میں اکثر ایسا موقع آتا ہے کہ انسان کے پاس وسائل دم توڑ دیتے ہیں، اسباب نہیں ہوتے. ایسے اوقات میں جب ایک انسان اللہ پر بھروسہ رکھے، اس کا یقین، اس کا توکل نہ ڈگمگائے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ وسائل کی قلت بلکہ وسائل کے فقدان کے باوجود اللہ رب العالمین اس کی مسئلے کو حل فرماتا ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمت ہار جاتے ہیں لیکن بندہ اللہ پر اعتماد رکھتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی مسئلے کو حل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر دوا کے، بغیر مسائل کے، یعنی بغیر کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
یعنی اگر اسباب اس کے پاس نہ بھی ہوں، اس کے پاس وسائل نہ بھی ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس کوئی سبب اور وسیلہ نہیں تھا اپنی حفاظت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی حفاظت کی. آگ کو حکم دے دیا کہ وہ ان کے لیے ٹھنڈک بن جائے اور سلامتی بن جائے. تو یہاں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگی. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ فَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ تَوَكُّلِهِ، ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وَكَادَتُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو مخلوقات ہیں سب کے سب مل کر اس بندے کے خلاف چال بازیاں کریں، اس کے خلاف چال بازی کریں، لَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ ذَلِكَ وَكَفَاهُ وَنَصَرَهُ، اللہ تعالیٰ اکیلا اس کے لیے اس مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کی نصرت کرے گا، اس کی مدد کرے گا. تو یہ بدائع الفوائد میں ابن قیم نے بات کی، یعنی ساری مخلوق مل کر اگر ہلاک کرنا چاہیں اور اللہ اگر بچانا چاہیں تو اللہ رب العالمین بچا کر رہے گا اور سب ناکام ہو جائیں گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وسائل کا بدل ہے لیکن اللہ کا وسائل بدل نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی نہیں بندے کا، اگر وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تب بھی اللہ اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن سب کچھ ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ اگر نہیں ہے تو سب کچھ ہو کر بھی بندہ ناکام ہوگا. تیسرا فائدہ توکل کا یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں توکل کی بنیاد پر ملتی ہیں. اللہ رب العالمین نے آخرت کی نعمتیں، آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے مقدر کی ہے جو اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ تو بس دنیا کی مال و متاع ہے، دنیا کی پونجی، دنیا کی چیزیں. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ ہی پر توکل کریں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے کہا دنیا کی جو نعمتیں ہیں، مال دولت گھر بار کھیتی باڑی اور بینک بیلنس اور یہ سب کچھ ہے، یہ دنیا کی پونجی ہے. دنیا بھی فنا ہونے والی، یہ بھی فنا ہونے والا ہے. دنیا بھی چھوٹنے والی، یہ بھی چھوٹنے والا ہے. آخرت باقی رہنے والی ہے. تو کہا کہ وما عند اللہ، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، وما عند اللہ خیر وابقى، اللہ کے پاس جو کچھ ہے یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے. آخرت کی نعمتوں کی دو بڑی خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، اور دو وہ زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں. بلکہ کیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور یہ فنا ہونے والی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یہ آخرت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 36 ہے. اور آخری بات میں ذکر کروں گا، چوتھی چیز کہ توکل ایسی بڑی نعمت ہے کہ یہ ذریعہ ہے، سبب ہے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے کا. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 يدخلون الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. قالوا من هم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے،
وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو منتر نہیں کرواتے، لا يسترقون ولا يتطيرون، اور جو بدشگونی نہیں کرتے ہیں، شگن برا نہیں لیتے ہیں. جیسے کسی کا بلی راستہ کراس کر جائے وہ کہے کچھ برا کام ہونے والا ہے، کوئی چھینک دے جاتے وقت یا اس کا دودھ گر جائے تو کہے کوئی اپشگن ہونے والا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے. یہ ساری خرافات ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے. ولا يتطيرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں. ولا يكتوون، اور جسم پر داغ دے کر بھی علاج نہیں کرتے ہیں، اکتوا اس کو کہتے ہیں. تو یہ تین چیزیں نہیں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وعلى ربهم يتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. بیماری کے معاملے میں، فقر و فاقے کے معاملے میں، جان و مال کے خطرے کے بارے میں، سیاسی بگاڑ کے حالات کے بگاڑ کے اعتبار سے، ان حالات میں بھی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، علاج کریں گے، مسجد میں اعلان کروائیں گے دوا کے لیے، دعا کے لیے، مسجد میں مولوی صاحب سے کہیں گے، رشتہ داروں سے کہیں گے. اس کے بعد ساری چیزوں سے جب تھک جاتے ہیں تو کوئی رشتہ دار کہتا ہے بھائی سب تو ٹرائی کر لیے، بچے کا علاج نہیں ہو رہا ہے، ایک کام کرو فلانی درگاہ پر چلو، وہاں بھی جا کے تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، فلانے بابا کو بلائیں گے وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے. تو آدمی اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. مومن بندہ وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے، جس نے بیماری ڈالی ہے وہی شفا دے گا، جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دے گا، جس نے مصیبت ڈالی ہے وہی مصیبت کو ہٹا سکتا ہے. اللہ کے سوا ہمارے مسائل کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے. تو حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن بندہ اللہ رب العالمین سے دور نہ ہو، وہ اپنی نگاہیں مخلوق پر نہ ٹکائے بلکہ وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو. دعا جیسا بہترین ذریعہ ہمارے پاس ہے، ایمان جیسی بہترین قوت اور ڈھال ہمارے پاس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں. چاہے سیاسی حالات کتنے بھی خراب ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سنت کی اتباع کریں، قرآن و سنت کی رہنمائی کے مطابق چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. کئی حالات سیاسی آتے گئے مسلمانوں پر، تاریخ مسلمانوں کے وجود کو مٹا نہیں سکی. برے سے برے لوگ آئے، ہلاکو خان اور چنگیز خان اور نہ جانے کون کون آئے، لیکن مسلمان آج بھی باقی ہیں. مسلمانوں کو تاریخ سے اور صفحہ ہستی سے مٹانا ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میری امت میں ایک گروہ اہل حق کا ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. ان کی مخالفت کرنے والے، ان کا ساتھ چھوڑنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی حق والوں کے ساتھ ہو، حق والوں میں سے ہو. حق ہماری حفاظت کی لازمی ضمانت ہے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑے. اور حق کیا ہے؟ الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے. قرآن و سنت، اللہ کا پیغام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن و سنت کو تھامے رہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو، صراط مستقیم کو تھامے رہیں، اسی پر چلتے رہیں. اہل حق کے ساتھ رہیں، اہل حق کے ساتھ رہیں، سلف کے راستے کو تھامے رہیں، اس راستے پر چلتے رہیں. اگر یہ زندگی میں ہے تو یہی حفاظت کی لازمی ضمانت ہے. ورنہ آدمی غلط راستوں پر نکل جائے، دنیا کے سارے اسباب جمع کر لے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ساتھ نہ ہو، ہلاکت سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرمائے اور اچھے برے تمام حالات میں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والا بنائیں، اور اپنی طاقت کے بقدر اسباب اور وسائل اختیار کرنے والا بنائیں، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر رکھنے والا بنائیں. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل فرمائے، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو، رزق کے اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، یا کسی اور اعتبار سے ہو، انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں. اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے، اپنی مشیت سے، اپنے فیصلوں سے مسلمانوں کے لیے خیر کے راستے کھولے اور مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت کی اور معاش کی اور معاد کی حفاظت فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.